کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سورہ شمس سے اللہ پاک نے 11 قسمیں کیوں کھائیں؟ تمہیں اللہ نے کیا دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں عزت دی، قرآن دیا، اپنا رسول دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن کا سفر پہ اور اللہ کا راز جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ Dates from the caravan have arrived. Finally, the journey was long this time. سورہ شمس ہجرت سے پہلی نازل ہوئی تھی۔ یہ بات ہے آج سے 1400 سال پہلے کی۔ اسلام کا شوروں کا دور تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتی تھیں، نہ حق قتل کرتی تھیں۔ سورہ شمس مکی سورہ ہجرت سے پہلی نازل ہوئے۔ اس میں 15 آیت ہیں، 91 نمبر ہے۔ مبارک ہو، اب تم مسلمان ہو گئے ہو۔ الحمدللہ۔ تم مسلمان کیسے ہوئے؟ میں نے جب قرآن پڑھا اور اس کو سمجھا تو اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کر دیا۔ قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن کو پڑھنا ترجمہ کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے کئی گمراہ نہیں ہوتا۔ سورج جو دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے۔ کئی سائنسدان کہتے ہیں ہماری زمین جیسی 32,000 زمینی اس میں سما سکتی ہے۔ آج میں جس سورہ مبارکہ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ سورہ شمس ہے۔ سورہ شمس ایسی سورہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت 11 قسمیں کہتا ہے اکٹھی ایک ہی صورت کے اندر۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں اللہ رب العزت نے اکٹھی اتنی قسمیں نہیں کھائیں۔ لیکن انسان آخر انسان ہے نا، تجسس پیدا ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ آخر اتنی قسمیں اللہ کیوں کھا رہا ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک بھی ہے، وہی رازق ہے، وہی قادر ہے اور سمد بھی ہے، یعنی ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو ہمارے رب کو کیا ضرورت ہے قسمیں کھانے کی؟ تو چلیں آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تمام حضرات سے کہ کیا وجہ ہے کہ آج یورپ میں سب سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ کیا ہم سے متاثر ہو کر؟ تو کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں کے اعمال ایسے ہیں کہ انگریز مسلمانوں سے متاثر ہو رہے ہیں؟ یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، مسلمان انگریز سے متاثر ہو رہے ہیں بھائی۔ اچھا تو خیر، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ آج کے مسلمان سے انگریز متاثر ہو جائے؟ تو پھر کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ انگریز کیوں مسلمان ہو رہا ہے؟ انگریز مسلمان میرے بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کو پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، طریقے سیکھ رہا ہے۔ جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے، اس میں زندہ معجزے پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار اصل خالق تو اس کائنات کا رب ہے۔ ہم پتہ نہیں کس راستے پہ چل نکلے تھے، اور اسی وجہ سے میرے بھائیوں مسلمان ہو رہے ہیں انگریز۔ ایک ہم ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ کیوں نہیں بدلتے؟ سوچنے کی بات ہے، کیوں نہیں بدلتے؟ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ رب العزت نے 2 قسمیں کھائی ہیں، سورج کی اور اس کی روشنی کی، کہ دیکھو میری تخلیق پر غور کرو، دیکھو سورج کو کتنا بڑا ہے اور کیسے قیامت کے روز تک جس کام پر اس کو لگایا ہے یہ چلتا رہے گا۔ مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہو جانا اور روشنی دینا، یہ اس کا کام ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا میرے بھائیو، اس کی روشنی نہ ہوتی، سورج نہ ہوتا، ہماری زمین جم جاتی۔ یہ بارشوں کا سسٹم جو بنتا ہے نا، یہ سورج کی وجہ سے بنتا ہے۔ ہماری جو خوراک بنتی ہے انسانوں کی، چرند پرند جانوروں کی، یہ سب خوراک سورج اور اس کی روشنی۔ اگر سورج نہ ہوتا کوئی جاندار نہ بچتا، اس وجہ سے اللہ رب العزت یہاں 2 قسمیں۔ اب چلتے ہیں دوسری آیت مبارکہ کی طرف۔ دوسری آیت مبارکہ ہے والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے۔ یہاں اللہ پاک چاند کی قسم کھاتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے، اس کے پیچھے چاند نکل آتا ہے، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اور دنیا کو روشن کرتا ہے۔ یعنی انسان کا ایمان بھی ایسا ہی ہے، قرآن سے علم کی روشنی لیتا ہے اور پھر اپنے علم کی روشنی کو دنیا میں پھیلاتا ہے۔ تو چاند سے ہمیں یہ دن اور رات کا سسٹم، ہفتوں کا، مہینوں کا، سالوں کا،
یہ نظام سارا چاند کی وجہ سے پتہ چلتا ہے. اس کی اہمیت دیکھ لو آپ, یہ کس طریقے سے ایک دن کا چاند دیکھو اور پھر 30 دن کا چاند دیکھو. تو اس نظام کے پیچھے قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. کیسی قدرت ہے میرے اللہ کی, اور کیسی تخلیق ہے, کبھی سوچو تو آنکھیں کھل جائیں گی. اس وجہ سے اللہ قسم کھاتا ہے کہ اے انسان تو غافل نہ ہو, تو غور کر اس کائنات پر, تو میں ہی تیرا کارساز نظر آؤں گا. واللیل اذا یغشاہا, اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے. اب رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے, تو جیسے اللہ نے نظام بنایا دن میں روشنی پھیلنے کا, ویسا ہی پھر رات کا نظام ہے اندھیرے پھیلنے کا. تو نظام کی قسم کھائی کہ بے ترتیبی نہیں ہوئی. اگر تم غور کرو تو کیسے ترتیب وار یہ قیامت تک دن رات دن رات دن رات, دن میں روشنی پھیلنا رات میں اندھیرا پھیلنا, یہ نظام ہے قدرت کا. تو اس قدرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قسم کھائی کہ تم مجھے پہچانو, میری قدرت کو سمجھو. والسماء وما بناها, اور آسمان کی قسم جس نے اسے بنایا. یہاں بھی 2 قسمیں کھائی اللہ رب العزت نے. آسمان کی طرف دیکھو, کوئی پلر کوئی ستون کوئی خلا نظر نہیں آتا. اور پھر رات میں آسمان کی طرف دیکھو کیسے روشن کر دیتا ہے. ایک مستری ایک عمارت بناتا ہے, اس کے اندر فرش, چھت, فانوس, لائٹس, دروازے, کھڑکیاں سب لگاتا ہے کہ نہیں, ایک سسٹم ہوتا ہے نا. ایسے ہی میرے اللہ نے آسمان بنایا, اس میں فانوس لگائے, پوری کائنات کا سسٹم رکھا آسمان میں. تو اللہ اسی وجہ سے قسم کھا رہا ہے کہ اس سسٹم کو دیکھو, اتنا بڑا آسمان ہے, کوئی پلر کوئی ستون کچھ بھی نہیں ہے اس کے نیچے, لیکن پھر بھی کھڑا ہے. کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا؟ اس وجہ سے یہاں اللہ پاک اپنی قدرت کی وجہ سے قسم کھا رہا ہے آسمان کی اور اپنے بنانے کی. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. والارض وما طحاها, زمین کی قسم اور جس نے اسے پھیلایا. یہاں بھی اللہ رب العزت 2 قسمیں کھا رہا ہے. زمین صرف زمین نہیں ہے, بلکہ ایک ایسا منظم وسیع جگہ ہے جس میں پہاڑ, میدان, ندی نالے, درخت, زندگی کے تمام وسائل موجود ہیں. اب غور کرو, پانی کا بہنا, پہاڑوں کا کھڑا رہنا ایک جگہ پہ, تیل, گیس, لوہا, بیج سے پودا بننا, پھر اناج نکلنا, چھوٹا درخت ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ زمین کی بدولت ہے, اس کے پھیلنے کی وجہ سے. کیسے اللہ پاک نے پھیلائی, اس پھیلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی اور اس کے زمین کی قسم کھا رہا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا. تو یہاں پہ بھی اللہ پاک 2 قسمیں کھا رہا ہے. دیکھو, یا اللہ نے انسان کی نفس کی قسم کھا کر ہمیں اس کی تخلیق, توازن کی نشاندہی کر دی. سواہا کا مطلب ہے اللہ نے انسان کی نفس کو برابر اور مکمل بنایا تاکہ اچھائی اور برائی کو پہچان سکے, یعنی ہر چیز کی سمجھ دے دی, متوازن اور برابر برابر. اسی وجہ سے نفس کی قسم کھائی اور اپنی قسم کھائی. تو اللہ نے سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر ہمیں اپنی قدرت کی طرف متوجہ کیا کہ آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, دن رات, یہ سب میری قدرت کی نشانیاں ہیں. اس پہ غور کرو تاکہ تم مجھے پہچان سکو اور میرا قرب حاصل کرو. اور قرب کا ذریعہ اللہ رب العزت نے پھر نفس کو بنایا. نفس کو اللہ رب العزت نے ایسا متوازن اور درست کر دیا کہ اس کی صحیح اور غلط کی پہچان بتا دی ہمیں. اب انسان سمجھ گیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اب سمجھا دیا. اب 2 راستے ہیں, ایک اللہ اور اس کے رسولوں کا راستہ ہے یعنی سیدھا راستہ, دوسرا شیطان کا اور اس کے چیلوں کا راستہ ہے, وہ ٹیڑھا راستہ. اب ہمارے ہاتھ میں ہم کس راستے پہ چلتے. اللہ پاک نے اپنی پوری قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے رکھ دی اور ہمارے نفس کو بھی درست کر دیا, اور اب ہمیں اختیار دے دیا کہ تمہاری مرضی, تم جس راستے پہ چلنا چاہو تم چلو. جو سیدھے راستے پہ چلے گا وہ کامیاب ٹھہرا, اور جو غلط راستے پہ چلے گا وہ ناکام ٹھہرا. اللہ رب العزت ہمیں دین کی پوری سمجھ عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.